ہم تمام مہمانوں کا تہہ دل سے استقبال کرنے میں انتہائی مسرت محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ دو اجنبی، دو خاندان، دو شہر کے لوگ اللہ کے نام پر، اللہ کی شریعت کے نام پہ محمد رسول عربی جو رہنما ہیں، اسوہ ہیں، ان کے نام پر نکاح کی حیثیت سے گواہان کی موجودگی میں مہر کے ساتھ یکجا ہونے کی انہوں نے ٹھان لی ہے۔ اسی کا نام نکاح ہے۔ نکاح انتہائی سادہ تقریب ہے، انتہائی آسان چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سب سے بابرکت وہ نکاح ہے جس میں سب سے کم صرفہ آیا ہو۔ یہ وہ نکاح جو صرف دو گواہوں کی موجودگی میں مہر کے تذکرے کے ساتھ دونوں کی رضا و رغبت کے ساتھ ہو جاتا ہے، اسی کو نکاح کہتے ہیں۔ اس نکاح کو رجسٹرڈ بھی کر لیا جاتا ہے، وقت ضرورت سرکاری طور پہ بھی اس کو رجسٹریشن کر لیا جاتا ہے، لیکن جو اسلام کا قانون ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں جب نکاح ہو جائے تو نکاح ہو گیا۔ باقی کسی کاغذ اور بغیر کسی رجسٹریشن کی ضرورت قانونی طور پہ، شرعی طور پہ نہیں ہوتی۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج یہ نکاح، آج یہ تقریب ایک ایسے ماحول میں ہو رہی ہے کہ پورا ملک جو ہے سراپا احتجاج بنا ہوا ہے ظالمانہ قوانین کے خلاف، لیکن زندگی کی ضروریات رکتی نہیں ہے۔ کھانا پینا، اسی طرح جو ہے نکاح، شادی اور بیاہ، یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ ان احتجاجات کی موجودگی میں، اس میں اضافے کے لیے ہم یہ تقریب نکاح کا انعقاد کر رہے ہیں۔ نکاح کے موقع پر 4 آیات پڑھی جاتی ہیں۔ ان چاروں 3 آیات پڑھی جاتی ہیں۔ ان تینوں آیات میں 4 مرتبہ جس لفظ کا تذکرہ ہے وہ لفظ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو، پرہیزگاری کہتے ہیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کو، اور شریعت کے سرے منہ عدم انحراف کا نام تقویٰ ہے۔ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر رسول کی سنت قرار دیا کہ تقویٰ کا تذکرہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جس کا عہد و پیمان ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے سچ بولنا۔ سچ بولنا اس موقع پہ یہ عہد و پیمان ہے، یہ ایگریمنٹ ہے۔ یہ دو اجنبی عہد کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی شریعت کے سانچے کے مطابق گزاریں گے، احکام شریعت پہ عمل پیرا ہوں گے۔ زندگی بھر زوجین اگر سچ بولیں گے تو ہمیشہ کامیاب، خوشگوار، عمدہ، ثمر آور زندگی ہوگی۔ اس واسطے سچ کا اہتمام اس خاص موقع پر قرآنی آیات کے ذریعہ اس تقریب میں کرایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم عہد کریں کہ ہم شریعت کے پابند رہیں گے، اور ہمارا جینا، ہمارا مرنا اس ہندوستان میں اپنی تمام امتیازات کے ساتھ، خصوصیات کے ساتھ قائم رہے گا، اور ہم ہر اس قانون کی جو شریعت کے خلاف ہوگا، جو قوم کے خلاف ہوگا، جو دستور کے خلاف ہوگا، جو ملک کے خلاف ہوگا، اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں گے اور اس کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ آئیے وہ خطبہ سنیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ جس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل كافة الناس بشيرا ونذيرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وفی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میں بحیثیت وکیل صائمہ خاتون دختر محفوظ الرحمان کا نکاح جناب عبید الرحمان ابن سید حمید الظفر صاحب کے ساتھ 51,000 روپے مہر نقد ان خاص 2 گواہوں جناب قمر الزمان صاحب اور ماسٹر ذہین صاحب اور پورے مجمع کے سامنے کر دیا. آپ نے قبول کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اے اللہ اس نکاح میں بے شمار برکتیں نعمتیں اپنی طرف سے خاص عنایات رکھ دے. اے اللہ اسے بابرکت بنا. اے اللہ دونوں خاندانوں کے لیے دونوں سب کے لیے اس کے لیے ثمرآور بنا. اے اللہ یہ نیا جوڑا اس زندگی میں پھلے اور پھولے اور ترقیات سے ہمکنار ہو. ان کی دنیا بھی بنے آخرت میں بھی بنے. اے اللہ تمام بہنوں بھائیوں کے نکاح کو آسان بنا. اے اللہ مشکلات سے ہمیں بچا. اے اللہ ان دونوں کے درمیان وہ محبتیں وہ الفتیں وہ عنایات پیدا فرما جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج کے مابین فاطمہ اور علی کے مابین صالحین اور صالحات کے مابین صحابہ اور صحابیات کے مابین اولیاء اور اولیات کے مابین جو محبتیں رہی ہیں وہ محبت پیدا فرما. اے اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہم آپ ہی کے در کے ملتجی آپ ہی سے التجا کرتے ہیں. اس ملک میں امن و امان پیدا فرما. اے اللہ ہر سیاہ قانون کا خاتمہ فرما. اے اللہ بہتر سے بہتر ہمیں اسلام کے پیغام کو یہاں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. مبارک ہو ہماری طرف سے سب کو.